کیا عرض کریں دوستو، اگر دنیا ہی میں دونوں جہان کا مزہ لینا ہے، کوئی شخص 5 کلو سیب نہیں کھا سکتا، کوئی شخص 20 روٹی اور 10 مرغیاں نہیں کھا سکتا، میدا کمزور ہے۔ سارے عالم اگر اللہ رئیس بھی کر دیں تو بھی آپ ہر چیز کا مزہ نہیں لے سکتے۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کڑھائی والا مرغ ہے، ایک پاؤ کھانے کے بعد دل تو چاہتا ہے کھا لوں، مگر میدا کہتا آپ کہاں ٹھوسو گے، پھر یہ 7 اپ بھی کام نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کے عاشق ہو جاؤ اور محبت سے اللہ کا نام لو تو ایک اللہ میں دونوں جہان کا مزہ کیپسول کی طرح داخل ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات کی مرغیاں، سارے کائنات کے شامی کباب، سارے کائنات کے سیب اور انگور، جتنی بھی مخلوقات کی لذتیں دنیا کی ہیں اور آخرت کی جنت کی ہیں، ان کے نام میں جو پیدا کر سکتا ہے گنے میں رس، وہ بے رس کا ہوگا، وہ میٹھے نہ ہوں گے۔ کیا کہیں جلال الدین رومی کا یہ شعر میں بارہا پڑھتا ہوں مگر دل مجبور ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اے دل یہ شکر خوشتر یا کہ شکر سازت، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا۔ شکر ساز جو شکر کا بنانے والا، جو گنوں میں رس پیدا کرتا ہے، وہ زیادہ میٹھے ہیں یا یہ رس ملائیاں اور ملا احمد کی مٹھائیاں؟ اے دل یہ شکر خوشتر یا کہ شکر سازت۔ اللہ اللہ، یہ جلال الدین رومی اولیاء اللہ کا سردار فرماتے ہیں جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرے جتنے بال ہیں شہد کے دریا بن جاتے ہیں، جس کو بنگلہ میں مدھو کہتے ہیں، شہد کے دریا بن جاتے ہیں۔ کیوں صاحب، کیا وجہ ہے؟ آج ہے دنیا کمانے میں لگی ہے۔ ارے میاں، میرے شیخ نے شاہ عبد الغنی پھول پوری نے اعظم گڑھ پھول پور میں ارہر کی دال چٹنی کھائی، دھنیا کی پتی کی، ایک قطرہ بھی نہیں تھا، آلو کی ترکاری بھی نہیں تھی، گوشت بھی نہیں تھا، بریانی بھی نہیں تھی، لیکن ہر لقمے میں جھومتے تھے، وزن کرتے تھے کہ ہر لقمے میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ رزق ان کا دیا ہوا ہے۔ اس نسبت سے کھا رہا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ والوں کو دنیا بھی لذیذ کر دی جاتی ہے، اللہ والوں کے لیے ان کی دنیا بھی لذیذ کر دی جاتی ہے، اور نافرمانوں کو ان کی دنیا بھی تلخ کر دی جاتی ہے۔ بیوی بچوں کو دیکھ کر ان کو مزہ نہیں آتا کیونکہ بدحواس ہیں، 10 ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تبلیغی جماعت کے ایک بڑے شخص جن کا نام مولانا عمران خان، ریاست بھوپال کے رئیس، لندن گئے ہو تبلیغی اجتماع، وہاں ان کے لڑکے نے 10,000 روپیہ دیا کہ میرے ابا کو دے دینا بمبئی میں۔ مولانا عمران خان ریاست بھوپال کے جامعہ ازہر یونیورسٹی مصر کے فارغ اور بڑے نیک آدمی، میں نے دیکھا ہے ان کو، اعظم گڑھ، خوبصورت، بڑے لمبے چوڑے، ظاہر بات ہے تبلیغ میں اللہ کی دین کی محنت میں لگے ہوئے، 10,000 روپیہ لے کر پہنچے بمبئی۔ اپنے اس کے بیٹے کی نصیحت کے مطابق بابا سے کے پاس گئے، سیٹھ صاحب کے پاس، تو سیٹھ صاحب کے 5-10 ٹیلی فون لگے ہوئے تھے۔ سیٹھ صاحب کا پیٹ 2-2.5 فٹ آگے نکلا ہوا تھا کیونکہ محنت، چلنا پھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور کود کر کے ہر ٹیلی فون اٹھا رہے تھے۔ کہیں آسٹریلیا سے آ رہا تھا، کہیں برطانیہ سے۔ ایک ٹیلی فون آیا کہ آسٹریلیا سے جو گندم آ رہا تھا وہ جہاز آپ کا ڈوب رہا ہے، طوفان میں پھنس گیا۔ ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا کہ جلدی کورامیل کا انجیکشن لگاؤ ورنہ نبض ڈوب رہی۔ یہ زیادہ دنیا بھی پریشان کر ڈالتی۔ ہاں، دنیا آتی ہے لاکھوں پریشانی ساتھ لاتی ہے، اور جاتی ہے تو صرف ایک حسرت چھوڑ کے جاتی ہے۔ پہنچ گئے سیٹھ صاحب کے پاس، دیکھا ایک بیگ لیے ہوئے داڑھی والے لمبا کرتا چلے آ رہے ہیں، اتنا شور مچایا، یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب دیکھو جب بیگ لیے چلے آ رہے ہیں، رسید بک لیے ہوئے، بس ان کا کام ایک ہی رہ گیا ہے، مانگنا، نہ دیکھیں کہ میں کس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرا جہاز طوفان میں پھنسا ہوا ہے، مال ڈوب رہا ہے۔ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب مولانا نے سن لیا کہ مولویوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مجھے چندہ مانگنے والا سفیر سمجھ رہا ہے، اتنے بڑے رئیس عالم، تو 10,000 کی گڈی پھینک کر اس کے منہ پر ماری۔ اللہ والوں کا دل بھی اللہ اتنا بڑا کر دیتا ہے۔ مارمی فرماتے ہیں اگر لومڑی کے پیٹھ پر، لومڑی جو بزدلی میں مشہور ہے، اگر لومڑی کی پیٹھ پر شیر جنگل کا شیر ہاتھ رکھ دے اور کہتے گھبرانا مت میں تمہارے ساتھ ہوں، تو چیتے کا کلہ ایک گھوسے میں پھاڑ دیتی۔ رو بہے کی ہست اڑا شیر پشت، وشکنت کلہ پلنگا راب مشت۔ اگر لومڑی کے پیٹھ پر شیر ہاتھ رکھتے گھبرانا مت میں تمہارے ساتھ ہوں، تو چیتے کا کلہ، چیتے کا گھوسا مار کر پچھاڑ دیتی۔ جانتی میرے پیٹھ پر، مولانا نے غصہ آیا کہ یہ ہم کو سمجھ رہا ہے کہ میں چندہ مانگنے آ رہا ہوں، میرا لمبا کرتا میری داڑھی سے اس نے سمجھاؤ، بیگ بھی تھا، وہ ساری علامتیں موجود تھیں، بیگ بھی ان کا دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں لوگ کہ اسی تھیلی میں بھرے گا ہم سے مانگ کر۔ مولانا نے 10-20 قدم دور ہی سے 10,000 کی گڈی مانگ پھینکی اس کے منہ پر، اور اس کے منہ پر تڑاک سے لگی، اور کہا یہ تیرے بیٹے کی امانت ہے، میں لندن کے دینی اجتماع میں تبلیغی اجتماع سے آ رہا ہوں، تیرے بیٹے کی امانت ہے، دینے آیا ہوں لینے نہیں آیا ہوں۔
تم نے ہر ایک کو ایک سا سمجھ لیا ہے. تم جیسے نالائقوں کو ہم خاطر میں بھی نہیں لاتے. تم ہمارے محتاج ہو دین سیکھنے کے لیے, ہم تمہارے نوٹوں کے محتاج نہیں. پھر تو وہ جناب دوڑا اٹھا اور پیر پکڑ کر رونے لگا اور کہا جلدی سے بوتل لاؤ بھائی, جلدی سے سیون اپ لاؤ. مولانا معاف کر دیجیے, کیا بتاؤں, دن بھر ایسے ہی اسی شکل کے لوگ آتے رہتے ہیں. میں نے سمجھا شاید آپ بھی وہی ہوں, کان نہ ہوں. دیکھا